السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد وبرکاتہ۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و اللہم صلی نبینا و علیہ شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ بڑی مبارک رات ہے آج شب عاشورہ کی، اور بڑی مبارک محفل ہم اور آپ سجائے ہوئے ہیں، اور بڑی مبارک نعتیں، منقبتیں اور تقریریں ہم نے سماعت کی اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آخر میں بھی کچھ کلمات حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا، غلامان شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، شب عاشورہ بہت مبارک رات ہے، اور جیسا کہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے بتایا کہ محرم شریف میں یوم عاشورہ میں کافی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی کی ظاہر ہوئی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب ایسا ایک معرکۃ الآراء واقعہ پیش آیا کہ محرم شریف کا نام سنتے ہی، عاشورے کا نام سنتے ہی امام حسین اور ان کے واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، اور شہادت کے سلسلے میں وہ جو واقعہ ہے حضرت مولانا فخر الدین صاحب نے اسے مختصراً بیان ہی کر دیا۔ تو شہادت کے اس واقعے سے متعلق چند باتیں ایسی ہیں کہ ان گوشوں پر بھی ذکر ہونا چاہیے، اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کہا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر یزید نے اور ابن زیاد نے پانی بند کرا دیا تھا، تو امام حسین بھوکے پیاسے شہید ہوئے۔ کل کی بات ہے، میرے سامنے ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو سامنے آئی، ایک صاحب نے بھیجا کہ ایک اہل حدیث، اہل خبیث جسے ہم کہتے ہیں، جرجیس نام کا، جرجیس یہ بہت بڑا فتین ہے، اہل خبیث ہے۔ یہ حضرت اس کی ایک کلپ آئی، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی شان کے خلاف معاذ اللہ ان کی گستاخی کر رہا تھا، اور اس طرح کہہ رہا تھا کہ حسین کربلا میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گئے معاذ اللہ۔ اور اس جملے کو اس نے کئی مرتبہ دہرایا کہ حسین کربلا میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور اس کے جو سامعین، جو اس کے سننے والے جو تھے، جو پبلک تھی، وہ ان کو وہ میسج دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے معاذ اللہ کہ حسین کربلا میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ارے بے وقوفو، میں نے کہا، میں نے سوچا کہ یہ امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیاسے تڑپ کے مرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں تشریف لائے اور آپ کے جتنے بھی رفقا ساتھ میں تھے ان سب نے جام شہادت نوش کر دیا، سب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسینی قافلے کی جانب سے اکیلے حضرت امام حسین بچے، تو آپ نے یزیدیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا تنبیہ کرتے ہوئے کہ اب بھی موقع ہے، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بچے ان یزیدیوں کے مقابل میں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی شیر خدا کی تربیت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے ان 22,000 لشکر کے سامنے جو آپ نے تلواریں چلانا شروع کی، تو
روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی تلوار کیا چلتی تھی، گویا کہ برق الہی گرج رہی ہو، اور لاشوں کے یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، یزیدیوں کے ہوش اڑ گئے تھے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں اور امام حسین اکیلے گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ ہمیں ذبح کر رہے ہیں اور ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہمیں جہنم رسید کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے سینکڑوں یزیدیوں کو تڑپا تڑپا کے پیاسا مارا ان کو۔ حضرت امام حسین نے تڑپا تڑپا کے سینکڑوں یزیدیوں کو مارا۔ پھر اس کے بعد جب یزیدیوں نے دیکھا کہ اس طرح جو ہے فردن فردن ایک ایک کر کے تو ہمارا سارا لشکر ختم ہو جائے گا اور امام حسین جو ہے پورے لشکر کو ختم کر دیں گے، تو پھر انہوں نے حضرت امام حسین کو معاذ اللہ شہید کرنے کی غرض سے انہوں نے چاروں طرف سے حضرت امام حسین کو گھیر لیا اور تیروں کی برسات کی، امام حسین کی جسم پاک کو چھلنی کیا اور اس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی۔ مگر وہ جو مردود اس جرزیز نے کہا تھا کہ امام حسین بھی نہیں کہا اس نے، حسین کربلا میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا معاذ اللہ، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین نے سینکڑوں یزیدیوں کو تڑپا تڑپا کے جہنم رسید کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین کیوں پیاسے ہوتے؟ ارے حضرت غریب نواز سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنیوں کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ جب راجستھان کے اجمیر کے بادشاہ نے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر میں تشریف لائے اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو اس وقت کے راجا نے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا تھا، اور کیونکہ پورے اجمیر میں انا ساگر ہی سے پانی سپلائی ہوتا تھا، انا ساگر ہی سے پانی لیا جاتا تھا، ہر جگہ انا ساگر ہی سے پانی جاتا تھا سب کے گھروں میں، تو اس نے انا ساگر پر پہرا لگا دیا، فوجیوں کو بٹھا دیا، لوگوں کو لگا دیا کہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والوں کو یہاں سے ہرگز پانی لینے مت دینا۔ تو اس نے وہاں پر پہرا بٹھایا، تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خادم سے پیالہ دے کر بھیج کر فرمایا کہ اے میرے خادم، جا کر انا ساگر سے کہنا تجھے خواجہ بلاتے ہیں۔ وہ پیالہ لے کر وہ جاتا ہے خادم، اور دور ہی سے کھڑے ہو کر، وہاں تو پہرے دار کھڑے تھے جو ندی سے انا ساگر کے تالاب سے قریب ہونے نہیں دے رہے تھے اس خادم کو، مگر اس نے دور ہی سے کھڑے رہ کر آواز لگائی کہ انا ساگر، تجھے خواجہ اجمیری غریب نواز بلاتے ہیں۔ تو پورا انا ساگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، غریب نواز کی کرامت سے پورا انا ساگر کا پانی اس پیالے میں سما گیا اور پورا انا ساگر کا تالاب سوکھ گیا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا پیالے میں پورے انا ساگر کو بلا لیا۔ تو سوچو غریب نواز کون ہے؟ غریب نواز تو امام حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے ہیں۔ کئی پشتوں کے بعد امام حسین کی اولاد میں اس مبارک نسل میں حضرت غریب نواز پیدا ہوئے، تو اور امام حسین تو غریب نواز کے جد امجد ہیں۔ تو غریب نواز جب پانی کی ضرورت ہو تو پانی کو اپنے خیمے میں منگوا سکتے ہیں ایک پیالے میں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو نہر فرات کے پانی کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں منگوا سکتے تھے؟ اور پھر ان کے نانا مالک کوثر ہیں، مالک کائنات ہیں، اگر وہ چاہتے تو وہ بھی پانی کو اپنے خیمے میں بلا لیتے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی زمین پر مار دیتے تو زمین ہی سے پانی کا چشمہ ابلنے لگتا۔
لگتا. وہ شان ہے امام حسین کی. امام حسین بھوکے پیاسے شہید نہیں کیے گئے. وہ چاہتے تو زمین سے پانی اگلتا, وہ چاہتے تو آسمان سے پانی برستا, اور وہ چاہتے تو دریا خود بہ کر ان کے خیمے تک آتا. لیکن امام حسین وہاں پر اپنی کرامت دکھانے نہیں گئے تھے, بلکہ امام حسین وہاں اپنی استقامت دکھانے گئے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر دین پر استقامت کس طرح ہوتی ہے, دین پر قائم کس طرح رہنا ہے. ہزاروں فوجی سامنے آ جائیں لیکن اللہ کے رسول اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی سازشیں چل رہی ہو تو اس وقت اسلام کو بچانے کے لیے, اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے کس طرح راہ حق پر قائم رہنا ہے اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ مخالفین کا ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. اس استقامت کو حضرت امام حسین وہاں پر ظاہر فرمانے گئے تھے. اس لیے امام حسین نے پانی نہیں منگایا, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے سودا مت کرنا, اپنے دین کا کبھی کا سودا مت کرنا, اور اپنے اعمال اور شریعت کا کبھی سودا مت کرنا. استقامت کے ساتھ قائم رہنا اپنے دین پر, اپنی شریعت پر, اگرچہ تمہیں مرنا پڑے, لڑنا پڑے اور اپنے سارے خاندان کو قتل کروانا پڑے, مگر اس کے باوجود سب کچھ برداشت کرنا, لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کے دین پر آنچ آنا یہ کبھی برداشت نہ کرنا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ واقعہ کربلا پیش آیا, اس میں سب سے بڑا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ استقامت کا ملتا ہے کہ دین اور شریعت پر استقامت یہ ضروری ہے. اور ہمیشہ کی طرح میں اس واقعے سے بھی یہی میں پیغام دیتا ہوں اور اس شق کو ظاہر کرتا ہوں کہ جو معاذ اللہ ہندوؤں کی اور مخالفین RSS کا جو پروپیگنڈا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو وہ دھوکہ دے کر جال میں پھنسا کر ان سے شادی کریں اور مسلم لڑکیوں کو اس طرح سے جو ہے وہ معاذ اللہ اپنی شہوت کا شکار بنائیں, تو اس کربلا کے پیغام سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے امام حسین کی جانب سے, رفقا کی جانب سے, شہدائے کربلا کی جانب سے, کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے دین ایمان کا سودا ہرگز مت کرنا. میں اپنی مسلمان بہنوں سے یہ اسی پیغام پر غور کرنے کی دعوت دوں گا کہ وہ غور کریں, اور کربلا سے جو پیغام آیا کہ کسی صورت میں کچھ بھی ہو جائے اپنا دین نہیں چھوڑنا ہے, اپنا ایمان نہیں چھوڑنا ہے, اپنی شریعت نہیں چھوڑنا ہے, مر جانا ہے مگر ایمان پر قائم رہنا ہے, ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دنیا سے گزرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام کربلا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے, ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے, اسلام و سنیت پر ہمیں زندہ رکھے, قائم رکھے, اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.